احد حضور سے محبت کرے تو جنت میں جائے. پھر دیکھیں حضور سے محبت کس نے کی اور صلہ کیا ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر نہیں بنا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کھجور کے سوکھے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. ایک عورت نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں. اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مرضی یہ ہے کہ میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں اور آپ ممبر سے خطبہ دیں. حضور نے اجازت دے دی اور عورت نے ممبر بنوایا. بہت خوبصورت سی بات ہے. یعنی مسجد میں ممبر کسی مرد نے نہیں لگایا, مسجد میں ممبر لگانے کا شرف عورت کو حاصل ہو. مسجد میں ممبر لگانے والی ایک عورت ہے اور پھر ساری دنیا میں اب ممبر لگ رہے. اب جہاں بھی ممبر لگے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ وہ جس خاتون نے ممبر لگایا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر. اس سے پتا چلا کہ عورت نیکی میں کبھی بھی مرد سے پیچھے نہیں رہی, بلکہ ہمیشہ عورتیں مردوں سے آگے ہی رہی. اگر خواتین یہاں بھی موجود ہے تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو ایمان لانے میں عورت آگے. سب سے پہلے کوئی مرد ایمان نہیں لایا, سب سے پہلے مطلقاً جو ہم تقسیم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے کہ مردوں میں صدیق اکبر, بچوں میں مولائے کائنات, غلاموں میں زید بن حارثہ, عورتوں میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ. یہ ہمارے پاس ترتیب ہے. لیکن حقیقت میں اگر مطلقاً کوئی سب سے پہلے ایمان لایا ہے تو وہ کوئی مرد ایمان نہیں لایا, وہ عورت ایمان لائی اور اسی عورت کو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. عورت پیچھے نہیں ہے, عورت ہر جگہ آگے ہے. سب سے پہلے اسلام کے لیے اگر کسی نے دولت خرچ کی ہے تو وہ کوئی مرد نہیں ہے, وہ عورت ہے. اسی خاتون کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کے لیے دولت کی ضرورت پڑی تھی تو ام المومنین نے حضور کے پاس اتنی دولت کا انبار لگا دیا تھا کہ دولت کے ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ کھڑی تھی اور دولت کے دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کھڑے تھے. وہ دولت کا ڈھیر لگاتی رہی یہاں تک کہ دولت کی دیوار بن گئی. اب بظاہر نہ خدیجہ کو حضور نظر آتے ہیں نہ حضور کو خدیجہ نظر آتی ہے. خدیجہ نے کہا حضور یہ پورا مال اللہ کی راہ میں آپ پہ قربان کرتی. یہ عورت ہے, ایمان لانے والی عورت سب سے پہلے, دولت لگانے والی عورت سب سے پہلے شہید ہونے والا کوئی مرد نہیں ہے, سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی عورت ہے. اسی عورت کو دنیا حضرت سمیہ کے نام سے جانتی ہے. مرد پہلے کوئی شہید نہیں ہوا, سب سے پہلے عورت شہید ہوئی. دیکھیں, اور منبر بھی سب سے پہلے جس نے لگایا وہ عورت ہے. اب یہاں پر بات آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا خواتین میری بہنوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں, ہو سکے تو تم کثرت سے صدقہ دیا کرو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں سے خاص مخاطب ہو کر فرمایا اے عورتوں, ہو سکے تو تم کثرت سے صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو, یعنی کثرت سے توبہ کریں, کثرت سے صدقہ دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی ہے تو عورتوں کی تعداد دیکھی ہے. اللہ اکبر, یعنی جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں داخل کی جائے گی, جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی. کہا تو عورت کا مقام یہ, عورت کا مرتبہ یہ کہ عورت سب سے پہلے ایمان لائے, سب سے پہلے اللہ کی راہ میں عورت خرچ کرے, سب سے پہلے جو ہے اللہ اکبر عورت شہادت کا مقام حاصل کرے. لیکن وہیں پر یہ بھی کہہ دیا گیا اے عورتوں, جہنم میں سب سے زیادہ شب معراج میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی اللہ جب ان کی راتیں مصلے پر گزرا کرتی تھی. ایک وقت
تھا، عورتیں وہ تھی جن کے سر کے بالوں کو کبھی اجنبی مرد بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو پردے کی پابند تھی، ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نمازی بنایا کرتی تھی، ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جب کبھی بچے گھر سے باہر نکلتے تو ماں بچے کو خرچ دیتے وقت کہتی بیٹا اگر تجھے جو ہے وہ 9 پیسے اپنی ذات میں خرچ کرنا ہے تو 1 پیسہ تجھے کسی فقیر کو دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، ماں اپنے بچوں کو دین سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو مذہب سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاتی تھی۔ اور اللہ اکبر، گویا کہ مسلم عورتوں کی گود میں مسلمانوں کے وہ جیالے پلتے تھے کہ اللہ اکبر، عورت تو گھر کی زینت تھی، گھر میں بیٹھتی تھی، مگر ان کی گود میں پلنے والا کبھی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں فاتح بیت المقدس بنتا تھا، کبھی طارق بن زیاد بنتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں اس قدر شان والی تھی کہ قوموں میں انقلاب پیدا ہو کرنے والے بچے انہی ماؤں کی گود سے پرورش پاتے تھے۔ لیکن آج عورتوں کا حال یہ ہو گیا، عورتیں میک اپ کے نام پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہی ہے، عورتیں بے پردگی کا شکار ہے، عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہے۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، گانا سننے میں تو وقت جاتا ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، سیریلوں کے لیے ٹائم ہے، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عورتوں کو مستی مذاق اور رت جگہوں میں ناچنے اور گانے کا وقت تو مل جاتا ہے لیکن اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں ملتا۔ سن لو، دنیا کی رنگ لے لیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی یہ بہاریں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی یہ نغمگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ روح کا رشتہ جس دن جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تم کچھ نہیں کر سکو گے، نہ نیکی کر سکتے ہو نہ گناہ کر سکتے ہو۔ اچھی طرح یاد رکھو، انسان جو کرے گا آخرت میں وہی پائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سن لو، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو ایسے دیکھا جو ننگی اوندھے منہ جہنم کی کھوٹیوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ جب میرے آقا نے صحابہ سے کہا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ جہنم میں اوندے منہ لٹکنے والی یہ عورتیں ننگے بدن جہنم کی آگ میں اس لیے لٹکی ہوئی ہے کہ یہ کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی، صحابہ کو حیرت ہوئی، آقا کوئی کپڑے پہن کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یعنی وہ اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ لباس پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا۔ عورت اتنا پتلا دوپٹہ پہنے کہ اس کے سر کی سیاہی یعنی اس کے بالوں کا کالا پن نظر آئے، ایسا دوپٹہ پہننا حرام ہے عورت کے لیے۔ عورت کے لیے پابندی یہ ہے، بات عورتوں کی نکلی تو اس کر رہا ہوں، میں نے اپنے عنوان کو شاید شروع بھی نہیں کیا، آپ کی توجہ میری طرف، شاید میں بہت دنوں کے بعد 40 گاؤں حاضر ہوا ہوں، مصروفیتیں آپ کی دعاؤں سے بڑھ گئی ہے، کئی بار احباب نے مجھے مدعو کیا لیکن نہیں آ سکا، لیکن موسیٰ قادری سرکار کا کرم ہوا اور آج آپ ایک ساتھ بیٹھ کر محبت رسول کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن توجہ کریں، تھوڑی دیر دل اور کان لگا کر گفتگو سنیں، اب کوئی اٹھ ٹھک بیٹھک نہ کرے، انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جو جہاں بیٹھ گئے چھوڑ دیں، اب کچھ کوئی انتظام نہ کرے، وہ بھی بیٹھ جائیں، اس لیے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پبلک تو سن لیتی ہے، والنٹیئر بیچارے سن نہیں پاتے اور وہ محروم رہ جاتے۔ میری ان سے گزارش ہے اب جو جہاں ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ محبوب کا ذکر چھڑ گیا ہے، آقا کا ذکر چھڑ گیا ہے، تو سب لوگ تن من دھن سے لگ کر دل کو کان بنا کر، دل کو بھی کان بنا کر حضور کا ذکر سنیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہے جس کو سننے کے بعد مرادیں پوری ہوتی۔ جب حضور کا ذکر سنو، دل میں جو بھی مراد لے کر سنو گے تو انشاءاللہ وہ مراد پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، بدبخت نیک بخت بن جاتی ذکر کی برکت سے، تقدیریں بدل جاتی ذکر کی
برکت سے, مصیبتیں ٹل جاتی ذکر کی برکت سے, اس لیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور نگراں سنے دعوت اسلامی. یہی نام ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لیا تو اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی. یہی وہ نام ہے کہ جو نام نوح نے کشتی میں لیا تو اللہ نے کشتی کو کنارہ عطا کر دیا. یہی وہ نام ہے جب جناب موسیٰ نے دریا میں لیا تو اللہ نے دریا میں رستے پیدا کر دیے. یہی وہ نام ہے آدم علیہ السلام نے دعا کے وقت لیا تو اللہ نے 200 سال کے بعد حضرت آدم کی دعا کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, رکھو لحد میں جس تم عزیز ہو پڑھ کر سنانا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. پڑھتی درود دوڑے گی ہورے, پڑھتی درود دوڑے گی ہورے, لاشا جو لے گا نام محمد. آنکھوں میں آ کے دل میں سما کر رنگت رچا جا نام محمد, اور اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول اللہ. یہ نام کی بڑی برکتیں ہیں. یہ نام زبان پہ بعد میں آتا ہے, پہلے اللہ مغفرت فرما دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ اس نام کی بڑی برکت, کہنے والوں نے کہا 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست, کہ یا رسول اللہ اگر ہزاروں بار میں اپنا منہ مشک اور گلاب سے دھل لوں اور ایک مرتبہ نام محمد لوں تو میرا منہ نام محمد لینے کے قابل نہیں ہو سکتا. یہ ہے نام محمد کی شان. تو حضور کا ذکر سنے, دھیان سے توجہ سے سن. ان کا ذکر فرشتے بھی ادب سے کرتے ہیں, ان کا ذکر ملائکہ بھی ادب سے کرتے. جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہ اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا پورا خلا فرشتوں کے وجود سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں, ذکر مصطفیٰ کی بڑی شان ہے. عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے پہن کر ننگی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے باریک اور پتلے لباس پہنتی ہوگی کہ کپڑے پہن کر بھی جسم نظر آتا. عورت اگر ایسا دوپٹہ پہنے جس سے اس کے بال کی سیاہی نظر آتی ہے تو ایسا دوپٹہ عورت کے لیے حرام ہے. اگر ایسا پتلا دوپٹہ پہنے کہ بال کی کالک اور سیاہی نظر آئے تو یہ حرام ہے. جو دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہو؟ جو عورتیں دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور جن کے گھر کی عورتیں نہیں دوپٹے اوڑھتی اور مرد اس کو دوپٹہ اوڑھنے کے لیے نہیں کہتے, سالن میں نمک زیادہ ہو تو مارتے ہیں, سالن میں نمک زیادہ ہو تو گالیاں دیتے ہیں, سالن میں نمک زیادہ ہو تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں, بعض بدبخت تو طلاق تک دے دیتے ہیں. مجھے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہاری زبان کے ذائقے کے مطابق اگر کھانا نہ پکا تو تم نے عورتوں کو طلاق دیا, کبھی تم نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہا کہ دوپٹہ اوڑھنا تجھ پہ فرض ہے, تو نے دوپٹہ کیوں نہیں اوڑھا؟ اگر دوپٹہ نہ اوڑھے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, دوپٹہ نہ اوڑھے گی تو میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو سنو, میرے نبی نے, سچے نبی نے, صادق و مصدوق نبی نے فرمایا جس گھر کی عورتیں دوپٹہ نہ اوڑھے, بے پردہ گھومے, سر کے بالوں کی نمائش کرے, اس کا بھائی اس کو نہ روکے, اس کا باپ اس کو نہ روکے, اس کا شوہر اس کو نہ روکے, میرے نبی نے فرمایا ایسے مرد دجوس ہے, دجوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے, اور اللہ ایسے مردوں پہ لعنت کرتا ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے. مجھے بتاؤ جن مردوں پہ قدرت لعنت کرے, جن مردوں پہ قدرت لعنت, وہ عزت کے ساتھ رہ سکیں گے؟ اور عورت دوپٹہ نہ اوڑھے تو اس کے گھر کے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے, اور جب اس کی وجہ سے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے اگر وہ منع نہ کرے تو, اس کو نہ روکے تو ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ عورتیں ہیں اتنی نازک,
اتنی نازک, انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے. اگر عورتوں کو ڈانٹ دو, ڈانٹ پڑ جائے نا عورتوں کو تو ڈانٹنے سے رونے لگتی ہے. میں سوچتا ہوں میری بہنیں کتنی کمزور ہے, کتنی نادان ہے. شوہر اور بھائی کی ڈانٹ پہ جو رو, باپ کی ڈانٹ پہ جو رو دے, جب فرشتوں کے چابک ان کے جسم پہ پڑیں گے جہنم کی آگ کے بنے ہوئے, اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو ڈانٹ نہ سن سکے اور رو دے, جب فرشتے ان پہ چابک برسائیں گے بے پردگی کی بنیاد پہ, ہونٹوں پہ لالی لگانے کی بنیاد پہ, پتلے پتلے باریک لباس پہننے کی بنیاد پہ, مردوں سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کر کے, زنا کی باتیں کر کے, ناجائز حرام باتیں کر کے بھاگنے کا پلان کرنے کی بنیاد پہ, اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ, مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان عنوانات پہ تقریر کرنے کا, لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. قوم کا درد بے چین کرتا ہے کہ حق بول دیا جائے, ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ ہماری بیٹیوں کے بھاگنے کا تذکرہ مائک پہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نادان, اگر بھاگی نہ ہوتی تو میں ذکر کیوں کرتا؟ جنہیں بھاگنے میں شرم نہیں آتی ہم ان کا تذکرہ کرنے میں شرم کیوں کریں؟ اس لیے کہ قوم کی بیٹیوں کو, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیٹی بھاگتی ہے, واللہ کبھی نہیں کہتا. میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا میں کہ آج بھی جتنی باغیرت مسلمان کی بیٹی ہے اتنی باغیرت کسی کی بیٹی ہو نہیں سکتی. لیکن سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, گانے سن کے, ناولیں پڑھ کے آج مسلم بیٹیوں میں بھی کچھ ایسی ناہنجار اور غلط بچیاں جنم لے چکی ہے جس نے پوری قوم کو بدنام کر رکھا ہے. ہر دن کسی نہ کسی اخبار میں, ہر دن نیوز چینلوں پر مسلم بیٹیوں کے بھاگنے کی داستان آتی ہے. لیکن یاد رکھنا اس کے ذمہ دار بھی صرف وہ بیٹیاں نہیں ہیں, ہم بھی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو سیریل دکھا کر تو پالا, ہم نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی سیرت کبھی نہیں سنائی, ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کبھی نہیں سنائی. اللہ اکبر, ہم نے تو اپنی بچیوں کو گناہ اور جرائم دکھائے فلموں کی شکل میں, لیکن ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں کبھی نہیں بتائی. وجہ یہی ہے قوم کی بچیاں بگڑتی چلی گئی, قوم کی بچیاں دین سے دور ہوتی چلی گئی. تو آئیے بات بہت دور نہ چلی جائے, میں 2 جملے کہہ کر اپنی بات کو پھر اپنے عنوان کی طرف لے کر چلتا ہوں. میں اپنی قوم کی ان بیٹیوں سے, ماؤں سے, بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, میری بہنوں اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو, اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کے عزت کی قسم, اگر میرا اللہ اپنے عذاب کو کسی پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سوچو تو صحیح, جو پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا, ہمارا یہ کمزور جسم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے کبھی گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دینا. میرے اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کہیں کا نہیں رکھتا. جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے, جوانی میں گناہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, جوانی میں رنگریلی اور گل چھلے اڑانے کے اندر انسان اپنے آپ پہ بہت بھاری اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. مگر سن لو, قدرت تمہیں اور ہمیں سب کو دیکھ رہی ہے. میرے اللہ کا اعلان ہے, ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے تو قدرت اس کو سزا دیتی ہے, اور بڑھاپے میں جب قدرت کسی کو سزا دیتی ہے تو انسان چہرے پہ چادر ڈال کر کے روتا ہے, اور اس وقت توبہ توبہ کرتا ہے, لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے اگر پلٹنا ہے تو جوانی میں پلٹو, اگر دیندار بننا ہے تو جوانی میں بنو. ساری زندگی کی لذتیں لوٹ کر جب کسی کے قابل نہیں رہ جاتے تب اللہ کی طرف پلٹتے ہو, جب کسی کے قابل نہیں رہ گئے تو قدرت کی طرف. یاد رکھنا, جوانی میں جب ہم عبادت نہیں کرتے تو بڑھاپے میں پھر قدرت عبادت کرنے نہیں دیتی. پھر گھٹنوں کا درد, کمر کا درد, اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف. مگر ہاں, جن لوگوں نے جوانی میں عبادت کی
اور بڑھاپے میں بیمار ہو گئے, گھٹنے میں تکلیف ہر آدمی کو ہو سکتی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے کمر میں تکلیف ہر آدمی کو ہو سکتی ہے, بیماری ہر آدمی کو ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پر جو شخص جوانی میں عبادت کرتا تھا لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور عبادت کے قابل نہیں رہ جاتا, بہت کم سے کم عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کم کم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, تو اللہ علم عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ غیب کا جاننے والا ہے, وہ اپنے فرشتوں سے پھر بھی پوچھتا ہے, فرشتوں بتاؤ یہ بندہ تو بہت پہلے عبادت کرتا تھا, ابھی اس کی عبادتیں کم کیوں ہو گئی؟ وہ فرشتے کہتے مولا تو بہتر جانتا ہے, یہ پہلے جوان تھا, طاقتور تھا, قوت والا تھا, مولا اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے, کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتا. تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم, یہ جوانی میں کثرت سے کرتا تھا اور بڑھاپا میں نے دیا ہے, کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے یا کم کر رہا ہے, فرشتوں گواہ